اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما کی دعا سکھا کر اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ ہر وقت علم حاصل کرنے کی تلاش میں رہو۔ مجلس انصار اللہ برطانیہ 9 اقساط پر مشتمل تعلیمی کوئز پیش کر رہی ہے۔ اس کوئز میں برطانیہ بھر سے منتخبہ 18 انصار شرکت کریں گے۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ناظرین کرام، مجلس انصار اللہ برطانیہ اس تعلیمی کوئز کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس کوئز میں ابتدائی طور پر 6 کوالیفائنگ مقابلے ہوں گے۔ ہر مقابلے میں 3 ناصر شرکت کریں گے اور ان 6 مقابلوں میں ٹاپ 6 پوزیشن حاصل کرنے والے انصار سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ سیمی فائنل میں بھی اسی طرح مقابلہ ہوگا اور پھر وہاں سے 3 انصار فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ ہر پروگرام میں جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا ہے 3 کنٹسٹنٹ حصہ لیں گے اور مقابلے کا نصاب کچھ یوں ہے کہ قرآن کریم کا پہلا پارہ، اس کا ترجمہ اور خاص طور پر تفسیر صغیر اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے تفسیری نوٹس اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے پر مبنی کتاب دپاچہ تفسیر القرآن بھی نصاب کا حصہ ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 کتب رسالہ الوصیت اور گورنمنٹ انگریزی اور جہاد بھی نصاب میں شامل ہیں۔ جبکہ اس مقابلے کا تیسرا راؤنڈ ویڈیو راؤنڈ ہوا کرے گا، جس میں سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ دکھایا جائے گا اور اس میں سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ آج کے اس پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے آج کے مقابلہ میں حصہ لینے والے انصار بھائیوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ خاکسار کا نام ملک محمد سجاد اکبر ہے۔ میرا تعلق شرلی مجلس ریجن ساؤتھ سے ہے اور خاکسار ریجن میں بطور ناظم تعلیم القرآن خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ میرا نام شراز خالق وڑائچ ہے۔ میرا تعلق مجلس مارک ساؤتھ حلقہ مسجد فضل سے ہے اور میں زعیم مجلس ہوں اپنی مجلس میں۔ میرا نام ناصر احمد ہے، میری مجلس ٹوٹنگ بیک ہے طاہر ریجن، اور میں اپنی مجلس میں بطور منتظم تعلیم خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ مجلس انصار اللہ برطانیہ کے تحت منعقد ہونے والے اس تعلیمی کوئز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کوئز کا آغاز کرنے سے پہلے راؤنڈ کا آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ پہلا راؤنڈ ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا۔ سوال اور 4 ممکنہ جوابات پڑھنے کے فوراً بعد 10 سیکنڈ کے اندر درست جواب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر پارٹیسپینٹ جواب درست دیں گے تو اس صورت میں 2 نمبر حاصل ہوں گے، جبکہ غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ ہر پارٹیسپینٹ کے پاس یہ لکھنے کے لیے ایک چیز موجود ہے جس کے اوپر وہ لکھ کر اپنا سوال محفوظ کریں گے، اپنا جواب محفوظ کریں گے، اور جب خاکسار ان سے کہے گا تو وہ ہمیں اپنا منتخبہ جواب دکھائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ ریڈی ہوں گے۔ پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ پہلا سوال آپ کے لیے آنے لگا ہے۔ کس نبی کی بعثت تک دنیا کا ایک ہونا ثابت ہے؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن سی حضرت نوح علیہ السلام، اور آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
اپنا جواب دکھا دیں. آپ سیدھا کر لیں, یہ الٹا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ تینوں کی رائے ہے کہ آپشن سی اس کا درست آنسر ہے. اب ہم درست آنسر دیکھتے ہیں. آپ تینوں کا جواب درست ہے. شروعات بڑی اچھی ہو گئی ہے, 2 نمبر مل گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ لکھیں تو ذرا بڑا لکھیں تاکہ ہمیں اسکرین پہ بھی, ہمارے ناظرین کو بھی آپ کا جواب نظر آ جائے. دوسرا سوال, اسکرین پر نگاہ رکھیں. استثناء باب 18 میں موسیٰ کی مانند نبی آنے والی پیشگوئی کس طرح کے نبی کے آنے کی اطلاع تھی؟ آپشن اے صاحب شریعت نبی, آپشن بی غیر شرعی نبی, آپشن سی امتی نبی, یا آپشن ڈی بروزی نبی. آپ اپنا جواب دکھا دیں. یہ بھی متفق علیہ آنسر ہے. آپ کے خیال میں آپشن اے ہے. اب ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے, صاحب شریعت نبی. دوسرے سوال کے بھی نمبر مل گئے, اور میں آپ کے چہروں پہ جو مسکراہٹیں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. لیکن دیکھتے ہیں آگے کیسے سوالات آتے ہیں. تیسرا سوال اسکرین پر آ رہا ہے, توجہ رکھیں اسکرین پر. عرب تاجر قبل از اسلام کن ممالک سے تجارت کرتے تھے؟ بہت غور سے دیکھنے والی ہیں یہ آپشن. آپشن اے فلسطین, شام, ہندوستان, یمن اور یورپ. آپشن بی ابیسینیا, شام, فلسطین, ہندوستان اور یمن. آپشن سی ابیسینیا, شام, فلسطین, افریقہ اور یمن. جبکہ آپشن ڈی افریقہ, یورپ, فلسطین, ہندوستان اور یمن. اپنے جوابات دکھا دیں. یہاں تھوڑا سا جوابات میں اختلاف ہو گیا, بڑا اچھا ہے. آپ نے سی چوز کیا ہے جبکہ باقی 2 جو ہیں وہ بی کہتے ہیں. ہم درست آنسر دیکھتے ہیں. اس کا درست آنسر آپشن نمبر بی ہے. تو آپ دونوں کو 2 نمبر مل گئے اس آنسر کے, جبکہ شراز صاحب آپ اس آنسر کے 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے. اگلا سوال اسکرین پر نگاہ رکھیں. چوتھا سوال اس راؤنڈ کا ہے, طائف مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ آپشن اے 55 میل, آپشن بی 50 میل, آپشن سی 70 میل, یا آپشن ڈی 60 میل. اپنا آنسر دکھا دیں. اچھا, اس میں بھی شراز صاحب نے آپشن اے لیا ہے, جبکہ ہمارے دوسرے جو 2 کانٹیسٹنٹ ہیں انہوں نے آپشن ڈی اور ڈی کا چوائس کی ہے. دیکھتے ہیں. شراز صاحب آپ پھر غلطی کر بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں. اور ناصر صاحب اور ملک محمد سجاد اکبر صاحب آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال اور اس راؤنڈ کا یہ آخری سوال ہے. اسکرین پر نگاہ رکھیں. اس سوال کا تعلق قرآن کریم سے ہے. پارہ نمبر 1, جہرتاً کا کیا معنی ہے؟ آمنے سامنے آپشن اے, آگے پیچھے آپشن بی, پس پشت آپشن سی, یا اچانک آپشن ڈی. لکھیں ضرور کوئی نہ کوئی آنسر. ٹائم آپ کا ختم ہو جائے گا, 10 سیکنڈ کا ٹائم ہے. اپنے آنسر دکھا دیں. شراز صاحب نے آپشن اے لی ہے. اچھا, تینوں کنٹیسٹنٹ آپشن اے آپ کہتے ہیں. آنسر دکھا دیں جی ان کو. آپ تینوں کا جواب درست ہے. اور یہاں ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہوتا ہے. نسبتاً آسان راؤنڈ تھا
کیونکہ آپ کے سامنے 4 آپشن نظر آ رہی تھیں۔ اب پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا ہے، آئیے اسکور بورڈ پہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر شراز خالق صاحب 6 نمبر حاصل کر سکیں، ملک سجاد اکبر صاحب 10 نمبر لے سکے ہیں اور ناصر احمد صاحب کے بھی 10 نمبر ہیں۔ مقابلہ کافی کلوز چل رہا ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ صورتحال واضح ہوتی جائے گی۔ دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرنے سے پہلے دوسرے راؤنڈ کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس راؤنڈ میں ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جن کے جوابات قدر تفصیلی ہوں گے۔ درست جواب کی صورت میں جواب دینے والے کو 5 نمبر ملیں گے، لیکن جزوی غلطی کی صورت میں 4، 3، 2 یا 1 یا غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ ہر مقابلے میں حصہ لینے والے سے 3 سوالات کیے جائیں گے اس راؤنڈ میں اور علیحدہ علیحدہ سوالات پوچھیں گے۔ ہم اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کے پاس چلتے ہیں، ناصر احمد صاحب کے پاس۔ ناصر صاحب تیار ہیں دوسرے راؤنڈ کے لیے؟ پہلے راؤنڈ میں آپ نے فل سکور لے لیا ہے، دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ سوالات آپ کو سامنے لکھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ نے جواب بہرحال دینا ہوگا۔ پہلا سوال جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آنے لگا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں رائنا کہنے سے جو منع فرمایا گیا ہے، اس کی وجہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے کیا بیان فرمائی ہے؟ حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رائنا جو ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن بعض جو ہیں لوگ منافقین وغیرہ رائنا کہتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے گدڑیے۔ تو کول سدید سے کام لینے کا حضور نے فرمایا ہے کہ کول سدید سے کام لیں اور انظرنا کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں۔ آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے جو اس آیت میں جو فٹ نوٹ تحریر فرمایا ہے اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ دراصل رائنا کہتے تھے، جس کا مطلب مناسب نہیں ہے، تو قول سدید سے کام لینے کا کہا گیا ہے اور انظرنا کا لفظ استعمال کرنے کا کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال اسکرین پر نگاہ رکھیں، آپ کا دوسرا سوال آ رہا ہے۔ یہ سوال رسالہ الوصیت سے ہے۔ ہم تیری نسبت ایسے ذکر باقی نہیں چھوڑیں گے جو تیری رسوائی اور حد کے عزت کا موجب ہوں، اس فکرے کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رسالہ الوصیت میں کون سے 2 معنی بیان فرمائے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا معنی تو اس کا یہ فرمایا ہے کہ ہم ایسے اعتراضات کو مٹا دیں گے جو کہ تیرے لیے حد تک کا یا توہین کا باعث بنتے ہیں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ ایسے شر پسند لوگ جو کہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، ہم ان کو ہی ختم کر دیں گے، جن کے ختم ہونے سے یہ اعتراض بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تیسرا سوال اس دوسرے راؤنڈ کا، یہ دونوں جو آپ نے سوالات کے جوابات دیے ہیں ان میں آپ کو 5 نمبر مل گئے ہیں۔ تیسرا اور آخری سوال یہ دباچہ تفسیر القرآن سے ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ابو سفیان نے فرار کے وقت اونٹ پر سوار ہو کر کیا حماقت کی؟ یہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے جس میں غزوہ خندق کا اختتام جس واقعے پہ ہوا، تو اس کی کچھ تفصیل بتا دیں۔ جی، جب جو ہے کفار کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے لگے تو ابو سفیان اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا جو کہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور اس نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ پہلے رسیاں کھول لوں پھر اس پر سوار ہوں، وہ ایسے ہی اس پر سوار ہو گیا اور اس کو ایڑیاں مارنا شروع ہو گیا۔ آپ کا جواب درست ہے، اور پھر اس کے دوستوں نے اس کو توجہ دلائی، پھر وہ رسی کھولی گئی اور پھر وہ اس اونٹ پر وہاں سے روانہ ہوا، اور اس طرح جنگ خندق کا اختتام بھی ہوا، کیونکہ یہ وہی واقعہ ہے جس میں رات کے وقت آگ بجھ گئی، کچھ قافلے آگ پیچھے لے کے چلے گئے، تو آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اس سوال کے جواب کے بھی آپ کو 5 کے 5 نمبر ملتے ہیں۔ اب ہم اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف چلتے ہیں، ملک محمد سجاد صاحب کے پاس۔ ملک صاحب، آپ سے اس دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال، آپ اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ کے بارے میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے تفسیر صغیر میں فٹ نوٹ میں کیا بیان فرمایا ہے؟ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام خصوصیات اور خوبیاں بتا دی تھیں جن کا آگے اس کو واسطہ پڑنا تھا، اور یہ چیزیں فرشتوں کو نہیں معلوم تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ جو میں انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں وہ میرے علم کے مطابق ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو خوبیاں بتا دیں، یہ ایک دو وہاں پہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو علوم سکھائے گئے ہیں، وہ علوم کیا ہیں؟ کیونکہ ان کا بیان ہونا اس سوال کے جواب میں بہت ضروری ہے۔ وہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میں جو وہاں فٹ نوٹ لکھا ہے وہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ آدم الاسماء، اسم کے معنی اسم ذات یعنی نام کے بھی ہوتے ہیں اور صفت کے بھی۔ اس آیت میں اسماء سے مراد صفات الہیہ ہیں جن کا صحیح علم خدا تعالیٰ کے سکھانے سے ہی آ سکتا ہے۔ تو یہ وہ جو صفات الہیہ کا ذکر ہے اس کا ذکر بہت ضروری تھا۔ آدم علیہ السلام چونکہ مذہب کے قیام اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق کے وصال کی غرض سے مبعوث ہوئے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ انہیں اسماء الہیہ سکھائے جاتے۔ اور بھی اس میں بیان ہوا ہے لیکن اسماء الہیہ کا ذکر بہت ضروری تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں اس سوال کے جواب میں آپ کو کوئی نمبر نہیں ملا۔ دوسرا سوال، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں اپنی بعثت کا مقصد کیا بیان فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ میرا مقصد مسیح موعود ہونا اور محمد مہدی ہونا ہے۔ اور ہم رسالہ الوصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میری بعثت رسالہ الوصیت ذرا سا وہاں تحریر ہے، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقصد بیان فرمایا، اس کا بھی آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے، دو نوجوان لڑکوں نے جنہوں نے ابو جہل کو زخمی کیا تھا، ان کی داستان شجاعت دباچہ تفسیر القرآن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ یہ بیان فرمایا کہ جنگ بدر کا موقع تھا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دائیں اور بائیں دو چھوٹی عمر کے بچے کھڑے تھے، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سوچا کہ میرے سائڈ جو ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے تھیں، لیکن یہ تو بالکل نوجوان ہیں۔ تو ایک طرف سے ایک لڑکے نے کونی ماری اور پوچھا کہ چچا ابو جہل کون ہے؟ تو اسی اثناء میں دوسری طرف سے آہستہ آواز میں پوچھا گیا کہ چچا ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے انگلی سے اشارہ کیا تو ابھی انگلی نیچے نہیں آئی تھی کہ وہ دونوں صفوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور اس کو ڈھیر کر دیا۔ آپ نے بالکل صحیح تفصیل بتائی ہے۔ اس کے آخر میں لکھا ہے، اس پر اس زور سے جا کر حملہ کیا کہ وہ زمین پر گر گیا اور پھر انہوں نے اسے نہایت شدید زخمی کر دیا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ شراز صاحب، آپ کی باری آ گئی ہے اور اس دوسرے راؤنڈ کے 3 سوالات آپ کے سامنے اب ہم پیش کرنے لگے ہیں۔ اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ اس سوال کا جواب حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے بھی فٹ نوٹ پہ دیا ہوا ہے اور تفسیر صغیر میں بھی ذکر ہے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے۔ یہ آپ کا فائنل آنسر ہے؟ جی۔ تفسیر صغیر میں لکھا ہوا ہے 2 فرشتوں یعنی 2 فرشتہ خصلت آدمیوں پر، اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اس کی تفصیل میں تحریر فرمایا ہے، ہاروت اور ماروت دراصل 2 فرشتہ سیرت انسان تھے اور وہ انقلاب لانے کے لیے بعض ایسی باتیں سکھاتے تھے جن کے متعلق ہدایت تھی کہ بصیغہ راز ہیں، یہاں تک کہ بیوی کو بھی نہ بتایا جائے۔ انہوں نے تو یہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، لیکن ان کی مثال پکڑ کر
بعد میں مستحکم حکومتوں کے خلاف بغاوتوں کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ قرآن کریم ہاروت و ماروت کو اس سے بری کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا تھا اور باقی لوگ اپنی انانیت کے تحت ایسا کرتے تھے۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے کیونکہ بالکل ہی وہ الٹ آنسر ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال اس راؤنڈ کا آپ سے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ الوصیت میں اس بارے میں کیا بیان فرمایا کہ تقویٰ کا درخت کہاں لگانا چاہیے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ کا درخت دل میں لگانا چاہیے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے۔ وہی پانی جس سے تقویٰ پرورش پاتی ہے تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے، اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ اس راؤنڈ کا تیسرا اور آخری سوال آپ کے لیے اسکرین پر آ رہا ہے۔ ابو سفیان کی امن کی خواہش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے امن کی کیا تجاویز دیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا یہ فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں اکٹھے ہو جائیں انہیں امن دیا جائے گا، جو لوگ اپنے گھر کے دروازہ بند کر لیں وہ امن میں رہیں گے۔ پھر حضرت بلال کا جھنڈا تیار کروایا، جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے وہ بھی امن دیا جائے گا، اور عورتوں بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ آپ کو 5 کے 5 نمبر ملیں گے اگر آپ ابو سفیان کے حوالے سے بھی جو بات بیان فرمائی تھی اس کا بھی ذکر کر دیں گے تو۔ نہیں، وہ میرے ذہن میں نہیں، معذرت۔ میں اس آنسر کے آپ کو 3 نمبر دیتا ہوں اور میں وہ آنسر پڑھ دیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، یا رسول اللہ، اگر مکہ کے لوگ تلوار نہ اٹھائیں تو کیا وہ امن میں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر شخص جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن دیا جائے گا۔ آگے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان فخر پسند آدمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عزت کا بھی کوئی سامان کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ باقی آپ نے کیونکہ باتیں بیان کر دی ہیں تو اس آنسر کے آپ کو 3 نمبر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا دوسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آئیے اس راؤنڈ کے اختتام پر جو اسکور بورڈ کی صورتحال ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسکور بورڈ کی صورتحال کافی بدل گئی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ شیراز خالق صاحب آپ کے 14 نمبر ہو گئے ہیں۔ ملک سجاد اکبر صاحب بہت کلوز مقابلہ ہو گیا ہے، 15 نمبر، اور ناصر احمد صاحب کے 25 نمبر ہیں۔ ناظرین میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارے 6 کوالیفائنگ راؤنڈ ہوں گے ان میں جو ٹاپ سکورر ہوں گے وہ سیمی فائنل میں جائیں گے، اس لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج کے مقابلے میں کون فرسٹ ہے اور کون سیکنڈ ہے۔ اس مقابلے کے بعد جا کے بھی دعا کرنی ہے کہ اگلے مقابلوں میں جو شرکت کرنے والے ہیں وہ آپ سے زیادہ نمبر نہ لے جائیں۔ تیسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں اور تیسرے راؤنڈ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تیسرا راؤنڈ ویڈیو اور بزر راؤنڈ ہوگا۔ اس میں سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن سے عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ دکھایا جائے گا، اور اسی کلپ میں سے پھر بعد ازاں 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ جیسے ہی سوال پوچھا جائے گا کنٹیسٹنٹ بزر دبائیں گے، جو پہلے بزر دبانے میں کامیاب ہوئے ان سے جواب لیا جائے گا۔ درست جواب کی صورت میں 2 نمبر ملیں گے، لیکن اگر جواب نہ دے سکے یا غلط جواب دیا تو 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے۔ آئیے سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن سے عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ سنتے ہیں۔ جن صحابی کا، بدری صحابی کا میں ذکر کروں گا وہ ہیں حضرت بلال بن رباح۔ حضرت بلال کے والد کا نام رباح تھا اور والدہ کا نام حمامہ۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی، جبکہ بعض روایات میں ابو عبد الرحمن اور ابو عبد الکریم اور ابو عمر بھی مذکور ہے۔ حضرت بلال کی والدہ حبشہ کی رہنے والی تھی، لیکن والد سرزمین عرب سے ہی تعلق رکھتے تھے۔
محققین نے لکھا ہے کہ وہ حبشی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی قدیم زمانے میں سامی یا بعض عربی قبیلے افریقہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے، جس کے باعث ان کی نسلوں کے رنگ تو افریقہ کی دوسری اقوام کی طرح ہو گئے، لیکن وہاں کی خاص علامات اور عادات میں ان میں ظاہر نہ ہوئیں۔ بعد میں ان میں سے بعض لوگ غلام بن کر عرب واپس لوٹ گئے، چونکہ ان کا رنگ سیاہ تھا، اس لیے عرب انہیں حبشی یعنی حبشہ کے رہنے والے ہی سمجھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بلال مکہ میں پیدا ہوئے اور مولدین میں سے تھے۔ مولدین ان لوگوں کو کہتے تھے جو خالص عرب نہ ہوں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ سرا میں پیدا ہوئے، اور سرا یمن اور حبشہ کے درمیان کے قریب ایک ہے جہاں مخلوط نسل کثرت سے پائی جاتی ہے۔ آپ نے ویڈیو سن لی ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا خطبہ جمعہ، جو آپ نے 11 ستمبر سن 2020 کو ارشاد فرمایا۔ مجھے امید ہے آپ کو بھی فوراً سوال کا انتظار ہوگا، اس لیے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا اور پہلے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ دھیان سے بزر بجائیے گا، غلط جواب کی صورت میں آپ کے نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں۔ تیار ہو جائیں۔ پہلا سوال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ناصر صاحب آپ نے پہلے بزر دبایا ہے، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ حمامہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حمامہ تھا، آپ کا جواب درست ہے۔ یہ جو آپ کی گرین رائٹ جو نظر آتی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے، شاید آپ کو تو نہ نظر آ رہی ہو لیکن ناظرین کو نظر آ رہی ہوگی کہ آپ نے درست جواب دیا ہے۔ دوسرا سوال اسکرین پر آنے والا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی 3 یا 4 کنیتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی 2 بتا دیں۔ اچھا، مجھے لگا کہ آپ سیف کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی جواب نہ دیں، لیکن شراز صاحب نے بزر دبا دیا ہے۔ شراز صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ حضرت بلال کی جو کنیت بیان ہوئی ان میں عبد الرحمن اور ابو کافی وقت لے رہے ہیں آپ، میرے خیال میں آپ کو 1 نمبر اس کا دے دیتا ہوں۔ ابو عبد الرحمن، ابو عبد الکریم، ابو عمرو اور ابو عبداللہ۔ اگلا سوال اسکرین پر آ رہا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیے گا، اور یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی والد کا تعلق کس نسل سے تھا؟ سامی۔ جواب ہے حبشی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ کو 1 نمبر دے دیتے ہیں اس آنسر کا۔ اگلا سوال اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ مولدین کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ جی شراز صاحب۔ مولدین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو عرب میں سے تھے اور جا کے افریقہ وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے، جس سے ان کا رنگ تو آہستہ آہستہ نسل در نسل بدل گیا، لیکن ان میں کچھ عرب کی عادات بھی باقی تھی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ وہاں جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ تھا خالص عرب نہ تھے، لیکن آپ کا جواب درست ہے۔ اس تیسرے راؤنڈ کا اور اس پروگرام کا آخری سوال اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق سورات میں پیدا ہوئے، سورات کہاں ہے؟ شراز صاحب آپ پھر بزر زبانے میں کامیاب رہے ہیں، جی کیا جواب دینا چاہیں؟ سوراب یمن اور حبشہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے یہی بیان فرمایا تھا کہ سورات یمن اور حبشہ کے قریب واقع ایک جگہ ہے۔ ناظرین کرام، مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس کوئز کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے پہلے مقابلے کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ تینوں راؤنڈ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کے تمام سوالات مکمل ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے اس پروگرام کا رزلٹ پیش کیا جائے گا، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم یہ 6 کوالیفائنگ راؤنڈ کریں گے، جس میں مجموعی طور پر 18 انصار شرکت کریں گے۔
اور ان میں سے جو ٹاپ 6 پوزیشن حاصل کرنے والے انصار ہوں گے وہ انشاءاللہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ آج کے پروگرام کا رزلٹ کیا رہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسکور بورڈ کے مطابق ناصر احمد صاحب شروع سے ہی برتری رہ گئے اور مجموعی طور پر آپ نے 28 نمبر حاصل کیے۔ ناصر صاحب بارک اللہ لکم، اور دیکھتے ہیں آگے پروگراموں میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ ملک سجاد اکبر صاحب، آپ 15 نمبر حاصل کر سکے۔ شراز خالق صاحب نے 19 نمبر حاصل کیے، جسے کہتے ہیں کہ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو یہ مقابلے کا آغاز ہوا ہے۔ جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ ابھی 3 اور کنٹیسٹنٹ آئیں گے اور پھر اس طرح 6 مقابلے ہوں گے ٹوٹل، ان میں سے جو ٹاپ 6 کنٹیسٹنٹ ہوں گے وہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ بھی دعاؤں میں لگے رہیں اور ہم بھی اپنے پروگرام آگے کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ آج کے پروگرام سے اگر آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھا ہوگا، بچوں کو ساتھ بٹھا کے دیکھا ہوگا، تو آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اس پروگرام میں حصہ لینا بڑی جفا کشی کا کام ہے، بڑی علمی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور پھر یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اگلے پروگراموں کو بھی ضرور دیکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔